السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں فیض رحمان آن لائن یوٹیوب چینل اور میں ہوں علی نقوی کراچی سے. میرے ساتھ موجود ہیں فیض رحمان صاحب واشنگٹن ڈی سی سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام علی. Thank you very much. Good to see you again. Same here sir, same here. Amazing response for the last two programs that we have did. ماشاءاللہ. اور خصوصاً میڈیا پرسنالٹیز کے مجھے بہت زیادہ اچھے فیڈ بیک ملا ہے کہ ابھی تک یوٹیوب پہ کوئی میڈیا کے ورکرز اور جو امپلائیز ہیں ان کے لیے کوئی سوچ نہیں رہا تھا, بات نہیں کر رہا تھا. تو وہ ماشاءاللہ دونوں پروگرامز بہت اچھے گئے ہیں لاسٹ. جی نہیں, بہت مجھے بھی بہت اچھا فیڈ بیک ملا ہے خود واشنگٹن کے ایریا میں اور یو ایس کے دیگر علاقوں سے. اور یہ وہ مسائل ہیں جس پر ہم کو مسلسل بات کرتے رہنا چاہیے, اور خصوصاً آج کل پھر وہی دیکھیے ایک عجیب و غریب کیفیت ہو چلی ہے میڈیا کے حوالے سے, جو بہت بری خبریں آ رہی ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ ہم نے ان ایشوز کو اہمیت دی اور اس پر بات چیت ہوئی اور لوگوں نے اس کو سراہا, اور کچھ خصوصاً جو مہتاب راشدی صاحبہ آئی تھیں, امین یوسف صاحب, ان سب سے مل کے اچھی باتیں ہوئیں. بس میری گزارش یہی ہے ہمارے دیکھنے والوں سے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایک مختلف پرسپیکٹو اور ایک گفتگو کا نیا انداز, کچھ نئی چیزیں آپ لوگوں کے لیے سامنے لا سکیں. شروع کیجیے علی, کیا آج کا موضوع ہے, کیا ہم بات کرنا چاہتے ہیں؟ سر پوچھنا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں آج, سب سے پہلا سوال وہ یہ کہ یو ایس اے میں کیا صورتحال ہے کورونا کی اب, کیونکہ ورلڈ وائڈ تو خاصا لوگ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں, یو ایس اے کی طرف سے بہت گرم رپورٹس ہیں. بالکل, بہت گرم, بہت گمبھیر صورتحال ہے, لیکن اس کے باوجود جو آپ نے لاک ڈاؤن کھولنے کی بات کی, یہ باتیں یہاں پر ہی بہت شدت سے اٹھائی جا رہی ہیں. گورنرز اپنے طور پر فیصلہ کر رہے ہیں مختلف اسٹیٹس کے, مختلف ریاستوں کے, کہ اب وہ اکانومی کو کھولنا چاہتے ہیں آہستہ آہستہ, فوری طور پہ نہیں لیکن ایک ان اے اسمارٹ وے. جہاں تک علی آپ نے جو بات کی صورتحال کی, تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ آلموسٹ 57,000 لوگ اس میں مر چکے ہیں, 1 ملین سے زیادہ انفیکشنز ہیں. اور اگر آپ اس کو ایک مخصوص تناظر میں دیکھیں تو دیکھیں دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں, اور پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کا ایک اچھا بڑا ملک ہے, 350 ملین پیپل, لیکن دنیا کے مقابلے میں ایک طرف دنیا اور ایک طرف یہ, تو صرف امریکہ میں جو اموات ہوئی ہیں وہ پوری دنیا کی اموات کا تقریباً, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے 57,000 یہاں ہوئی ہیں, اور 2 لاکھ اموات اس وقت, پوری 2 لاکھ سے زیادہ اموات امریکہ اور دنیا میں. تو اس کا مطلب ہے کہ 1/4 یعنی آلموسٹ اوور 25% آف دا ٹوٹل ڈیتھ through this virus are from or are just the US. اور جو انفیکشنز کی بات آپ دیکھیں تو 1 ملین سے زیادہ انفیکشنز یہاں ہو چکے ہیں, پوری دنیا میں تقریباً 3 ملین ہے, تو 1/3 of the total infections are in the US. تو یہ ایک عجیب و غریب ایک بات ہے. اور آپ نے جو بات کی دنیا میں کھولنے کی بات ہو رہی ہے, اٹلی نے بھی کہا ہے کہ ہم ایسا ایسا کھولیں گے, تو اصل میں بات وہی ہے کہ لوگوں کا ان کو ایک ٹریڈ آف ہے, ان کو یہ سوچنا ہے جس کے متعلق پرائم منسٹر عمران خان نے بھی باتیں کی تھیں کہ ہم بھوک کو دیکھیں یا کاروبار کو دیکھیں, کرونا کو دیکھیں یا اپنی اکانومی کو دیکھیں. تو وہی ایک ٹریڈ آف ہے اس وقت جو دنیا کے سامنے, جو دنیا کو درپیش ہے, اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک توازن لیتے ہوئے آگے بڑھیں. تو یہ ایک معاملہ اہم ہے. سر سوری آپ قطع کلامی امریکہ میں اتنی بڑی تعداد میں انفیکشنز میں ہونا لوگوں کا, اور پھر اتنی بڑی تعداد میں ڈیتھس, جیسے لاسٹ شو میں بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ اٹ واز انبلیویبل کہ نیو یارک میں ماس گریوز ڈگ ہو رہی ہیں اور لوگ وہاں پر تدفین کی جا رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا امریکہ نے ریسپانس سلو دیا؟ کیا وہاں وائرس کی نوعیت کچھ ڈفرینٹ ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک, اس کی کیا وجہ ہے جو اتنا بڑا نمبر ہے؟ 2-3 بڑی اہم اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر آبادی بہت بڑی ہے, چائنا کی آبادی اس سے زیادہ بڑی ہے لیکن اس میں, اور انڈیا کی بھی آبادی اس سے زیادہ بڑی ہے, لیکن بہرحال ایک ریلیٹیولی اسپیکنگ ایک بہت بڑا ملک ہے, نمبر 1.
نمبر 2 یہ کہ جہاں یہ پھیلا ہے وہ بہت گنجان آباد علاقے ہیں. نیو یارک, یعنی جو امریکہ کی جو ٹوٹل انفیکشنز اور جو اموات ہیں ان کا تقریباً آدھا حصہ صرف نیو یارک کے علاقے میں واقع ہوا ہے. اچھا, نیو یارک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ہم کو نظر تو آتا ہے کہ بڑا گلیمرس سٹی ہے, بہت ہی گلیمر کی جگہ ہے, بڑی شاندار وہاں لیونگ ہے, لیکن وہاں کی اکثریت جو ہے بہت ہی کہنا یہ چاہیے کہ دگرگوں حالات میں رہتی ہے. اکثر لوگ وہاں کے چھوٹے چھوٹے اپارٹمنٹس ہیں, بلڈنگز میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں, ان کے آنے جانے کے راستے الگ نہیں ہیں, لفٹس چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو وائرس جیسے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت ہی اسمارٹ وائرس ہے یہ, تو اس کو پھیلنے میں وہاں کا جو اوور آل انفراسٹرکچر ہے نیو یارک کا اور دیگر بڑے شہروں کا, جس میں شکاگو ہوا, ہیوسٹن ہے, لاس اینجلس ہے, وہ تمام جو گنجان آباد شہر ہیں وہاں پر اس وائرس کو پھلنے پھولنے کا بڑا موقع ملا. اچھا, اب آپ کی سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ظاہر ہے انڈیا کی سے زیادہ بری صورتحال ہے رہنے کی اور غربت کی, اور ایک ساتھ کئی لوگ وہاں پر بھی رہتے ہیں, لیکن وہاں آپ کو کم از کم رپورٹس اس طرح کی نہیں آ رہی. تو دیکھیے, ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ امریکہ ایک اگین ریلیٹیولی اسپیکنگ زیادہ اوپن معاشرہ ہے. یہاں انفارمیشن کو اتنا چھپایا نہیں جاتا, تو یہی وجہ ہے کہ یہاں انفارمیشن جو ہے وہ ایکچوئل انفارمیشن کے قریب ترین آپ کو مل رہی ہے کہ یہاں پر کیسز زیادہ ہے. دوسری ممالک میں سمجھتا ہوں, اور I have good reasons to believe that کہ وہاں رپورٹنگ صحیح نہیں ہو رہی, وہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. انڈیا ہم کو نہیں بتا رہا کہ وہاں ایکچوئل نمبر کیا ہے. پاکستان کے بھی ایکچوئل نمبرز ہمارے پاس پوری طرح میں اس کو اویلیبل نہیں ہے. ایکچولی میں یہ بددیانتی نہیں کہوں گا اس کو, خصوصاً پاکستان کے حوالے سے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو پراپر ٹیسٹ کریں اور ایک صحیح نمبر تک پہنچ سکیں. اب ایک اور جو پہلو ہے اس کا, علی, آپ نے جو اگین آپ کے سوال کی طرف جاتے ہوئے, ان کا اوور کانفیڈنس, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا ایک اوور کانفیڈنس بھی بہت سے لوگوں کو مروا گیا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے, چائنا سے شروع ہوا ہے, ہم اس کو بہت آسانی سے کنٹرول کر لیں گے. اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کو, ٹرمپ انتظامیہ کو باقاعدہ انٹیلیجنس دی گئی تھی, ان کو بریفنگز دی گئی تھیں کہ یہ معاملہ بہت سیریسلی آگے بڑھ رہا ہے, اس کو روکنا ضروری ہے. لیکن انہوں نے اگین اپنے اوور کانفیڈنس میں اور لوگوں کو پینک نہ کرنے کے لیے اس معاملے پر اتنی تیزی سے جو ہے جو عمل کرنا چاہیے تھا, یہ جو پریکاشنز لینا چاہیے تھی وہ نہیں کیا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایکسپونینشیلی پھیلا ہے. ایسا نہیں ہوا ہے کہ 1 سے 2, 2 سے 3 یا 2 سے 4, بلکہ وہ 2 سے 10, 10 سے 20 اور 20 سے 100, اس طرح سے جو ہے یہ معاملہ ابھی بھی پھیل رہا ہے. تو اب جو ایک آپ کا دوسرا جو سوال کا ایک اور جو حصہ تھا آپ کا, یہ اکانومیز کو کھولنے کی جو بات ہو رہی ہے, جی, وہ اس میں یہ ہے کہ اگین دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پر لوگ, اب دیکھیے اس وقت بھی تقریباً 26 ملین لوگوں نے ان امپلائمنٹ کے لیے فائل کیا ہوا ہے. جو یعنی آپ یہ دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں ان کی آبادیاں بھی اتنی ہوتی ہیں, تو اس میں اتنا ان امپلائمنٹ پھیلا ہے جو گریٹ ڈپریشن جو کہ 30s اور 40s میں آیا تھا اس ملک میں, اس کے مقابلے کا ایک ان امپلائمنٹ ہو رہا ہے اس وقت. تو یہ ایک بہت شدید ایک لوگوں میں ایک تشویش ہے. یہاں پر کاروبار سارے بیٹھ گئے ہیں, چھوٹے بڑے سب کاروبار سارے بیٹھ گئے ہیں. جو ملازمتیں جو ہونے والی تھیں وہ انہوں نے ہائرنگ ساری روک دی گئی ہے. کئی لوگوں کو, جیسا کہ میں نے خود ابھی کہا کہ لے آف کر دیا گیا ہے, نکال دیا گیا ہے. تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو لیڈرشپ ہے یہاں کی, وہ یہ دیکھ رہی ہے کس طرح سے ہم اس کو اسمارٹلی اوپن کر سکتے ہیں. یعنی ایک طرف ان کا احتیاط بھی برتیں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بزنس کو چھوڑ کر کے کھولا جائے. سر, اسی سوال یہ ہوگا کہ آپ نے لاسٹ شو جو کیا تھا کورونا سے ریلیٹڈ, اس میں آپ نے اس بات کو اٹھایا تھا کہ شاید دنیا میں اب یہ بات بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ کیا جمہوریت اس طرح کے عوامل کے لیے بیٹر گورننس کا طریقہ ہے, یا ان ممالک میں جہاں فرد واحد کا حکم چلتا ہے یا اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن گورن کر رہی ہیں,
تو وہاں زیادہ اچھا ریسپانس ہوا. تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان ہے, امریکہ ہے, یا اس طرح کے ممالک ہیں جہاں شاید جمہوریت نے سلو ایکشن لیا ٹوورڈ سچ ایپیڈیمک؟ علی بہت اہم سوال ہے، اور میں اس کا واضح جواب اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ آرگومنٹس دونوں طرف ہیں. کرونا وائرس سے پہلے ہی جمہوریت اور جمہوریت کے کردار اور اس کی کامیابی اور ناکامی پر سوال اٹھ رہے تھے. اس وقت جس قسم کی لیڈرشپ امریکہ اور دوسرے کئی ملکوں میں آئی جمہوریت کی وجہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے کتنا خلفشار پھیلا ہے، کتنا ایک انتشار کی صورتحال ہے پوری دنیا میں. تو یہ سوال اس سے پہلے بھی ایک ویلڈ سوال تھا کہ کیا جمہوریت کو ہم اس کی موجودہ صورت میں، موجودہ شیپ میں، کیا اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے یا اس میں کوئی مزید اصلاحات ہونا چاہیے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ وہ ممالک جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے یا ایک ون پارٹی سسٹم ہے جیسے کہ چائنا، جہاں انفارمیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور انفورسمنٹ رولز کا، ریگولیشنز کا اور لاز کا آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، وہاں ہم نے ضرور یہ دیکھا کہ یہ بہتر طور پر کنٹرول ہوا ہے وائرس. لیکن دیکھیے ایک اور بات جو اب تو آلموسٹ ثابت ہو چکی ہے کہ چائنا نے بھی ہم کو پورے نمبرز صحیح طور پر نہیں بتائے. ٹرو. اب یہ باقاعدہ ایک فیکٹ ہے، اٹس اے فیکٹ کہ جی ہمیں پوری انفارمیشن چائنا سے نہیں ملی. تو اس کی خرابیاں بھی ہیں اور ان کے نظام کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، لیکن ابھی بھی میرا ووٹ، اور اگر مجھ سے کوئی پوچھا جائے کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے یا نہ چلنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو کہ کلوزسٹ ہے آپ کو ایک بہتر گورننس کے لیے. سر آپ کے ریسپانس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پہ ہم ایک پورا شو کر سکتے ہیں کچھ ایکسپرٹس بالکل کے ساتھ جو کریں. جو جمہوریت کے لا اور اس سب کو جانتے ہوں اور ورلڈ وائڈ ان کا ایک ویژن ہو. بالکل. اچھا سر، اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا پاکستان کی خبروں کی طرف. پاکستان سے جو انفارمیشن اس وقت آ رہی ہے وہ یہ کہ ایک تو وزارت اطلاعات میں ایک شفٹ ہوا ہے. ویسے تو جو فردوس عاشق خاوان ہیں وہ خود بھی الیکٹڈ نہیں تھیں، پر ان کو ایز این ایڈوائزر سوان ان کیا گیا تھا. بٹ ناؤ جو افراد لائے گئے ہیں ان کے بارے میں، یہ اس شفٹ کے بارے میں what do you think what is happening suddenly? اچھا، اس میں ایک صاحب تو شبلی فراز صاحب، وہ تو الیکٹڈ ہیں، True. تو So ان کو سینیٹر تو ہیں. باقاعدہ ہاں 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 الیکٹڈ، مطلب سینیٹر بھی جو ہے الیکٹڈ ہی ہوتا ہے نا اس سر کو، وہ ایک انڈائریکٹلی لیکن یہ انڈائریکٹلی کہ الیکٹڈ. جی 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 ہاں، لیکن یہ کہ وہ باقاعدہ کابینہ کے رکن بن سکتے ہیں. جی وفاقی جی. ان کو وزیر مملکت یا وفاقی وزیر پورا فل فلیشڈ فیڈرل منسٹر بنایا جا سکتا ہے. ٹرو ٹرو. جیسے کہ باقی جو ہیں دوسرے سب تو معاون خصوصی کے طور پہ چل رہے ہیں. جی. اب تو شبلی صاحب کو، لیکن جو دوسرا جو بہت اہم اس میں جو سلیکشن انڈکشن ہے. ہے جی. وہ عاصم باجوہ صاحب کا ہے. اور عاصم باجوہ صاحب، میری ان سے ملاقاتیں رہی ہیں اور وہ ایک بالکل ایک ڈفرنٹ میڈیا انگیجنگ پرسنالٹی کے طور پر میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ انگیجمنٹ پر بلیو کرتے ہیں. اور وہ جب بھی یہاں واشنگٹن تشریف لائے تو انہوں نے یہاں پر باقاعدہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ انگیج کیا، اور بہت یہ کہنا چاہیے کہ نفیس شخصیت ہیں اس معاملے میں، کہ لوگوں کو ہرٹ کیے بغیر اور ان کی بات سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جواب بھی دیتے ہیں. تو یہ میرا اپنا پرسنل ان کے ساتھ ایک تجربہ رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سے صحافی جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ ان کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. اب دیکھیے ایک بات، اس کو میں تھوڑا سا تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گڈ ڈیسیشن. اب آئیے کہ یہ گڈ ڈیسیشن کیوں ہے. دیکھیے ہم آج جو ہم ان حالات پر پہنچے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار بہت حد تک نواز شریف صاحب ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب بھی ان کو موقع ملا اقتدار کا تو یا حکومت کرنے کا، تو انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہی فرد واحد کے طور پہ ہی سمجھا کہ بس وہی سارے فیصلے کریں گے اور وہی جو ہیں اول اور آخر وہی اس ملک کے حکمراں ہیں.
تو ان کے پاس جو انکلوزیونیس تھی وہ سوائے ان کی اپنی جو بالکل ایک جو کچن کیبنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی لوگوں کو انکلوڈ نہیں کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان سے ناراض بھی رہے. خود ان کے اپنے قریبی ساتھی، بہت قریبی ساتھی، میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن جو وہ لوگ باقاعدہ ان سے ناراض ہو کے نکلے. اگر نواز شریف صاحب پاکستان کی مخصوص صورتحال کو، مخصوص تاریخ کو، اور اس وقت جو وہاں کے جو ایک ایون آپ کی ثقافت کو اگر سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے کہ لوگوں کو اور اداروں کو ساتھ لے کے چلیں، تو آج آپ کو یہ حالات نہیں دیکھنے پڑتے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اچھا پھر اب تو ایک طرف تو یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ٹوٹل اپنے آپ کو ایک فرد واحد کے طور پر سامنے رکھا اور ہمیشہ کسی کو انکلوڈ نہیں کرنے کی کوشش کی، اور خصوصاً جو فوج کے حوالے سے جو ان کا رویہ تھا وہ انتہائی جارحانہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل صحیح. اور ہمیشہ ٹکراؤ انہوں نے ہمیشہ ٹکراؤ کیا، اور انہوں نے ہر موقع پر کوشش یہ کی کہ وہ تمام اختیارات اپنی ذات میں سمیٹ لیں. ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی ثقافت، دیکھیے پاکستان کی ثقافت بھی اس میں بہت، کلچر ہماری تہذیب بھی بہت زیادہ، کیونکہ اگر آپ پاکستان کی مخصوص تہذیب دیکھ لیں یا ہماری پھر ایک مذہب کے حوالے سے آپ تہذیب دیکھ لیں، ہماری جو جنرلز ہیں یا ہمارے جو سپہ سالار ہوتے تھے یا ہمارے جو لڑنے والے لوگ ہیں، ان کو ایک خاص مقام دیا ان گیا کا ہے. ایک آپ کردار کی ہے تاریخ میں بھی اور بالکل پوری ڈیولپمنٹ میں بھی. تاریخ، جی ہاں پوری تاریخ آپ اٹھا کے اسلامی تاریخ دیکھ لیں، بر صغیر کی تاریخ دیکھ لیں، تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے. اچھا آپ دیکھیے ان کنٹراسٹ جب عمران خان صاحب تشریف لائے تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، اور میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ان کا بھی زبردست ٹکراؤ ہوگا اسٹیبلشمنٹ سے اور دیگر اداروں سے، کیونکہ یہ بہت ہارڈ ہیڈڈ ضدی قسم کے اور بہت ہی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے آدمی ہیں. لیکن انہوں نے سب کو بڑا حیران کیا عمران خان صاحب نے، اور اب تک انہوں نے جو ایک دکھایا ہے وہ یہ کہ یہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی، خصوصاً اہم لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ جو ایکسکیوز می، اور یہ جو آپ نے دیکھا کہ عاصم باجوہ صاحب کو اس اہم عہدے پر لے کے آنا اس وقت، جبکہ بھارت جو ہے وہ اپنے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہے، پھر ایک آپ بہت بڑے ایک پینڈیمک سے گزر رہے ہیں، اکانومی کا آپ کا بہت برا حال ہے، تو اس وقت ضرورت تھی. میں محترمہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ اب ظاہر ہے کہ نہیں رہیں، تو ان پر تبصرہ کرنا ایک غیر ضروری ہے، لیکن یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے. آپ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی ایک سلجھے ہوئے فرد ہیں، شبلی فراز صاحب، انٹلیکچوئل ہیں، بالکل انٹلیکچوئل ہے، اچھی بات کرتے ہیں، اور میں نے جو شوز میں ان کو دیکھا ہے کہ وہ ان میں صبر ہے، ضبط ہے، اور لوگوں کو سننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ باجوہ صاحب، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ ان میں وہ ایک بڑی انگیجنگ پرسنالٹی ہیں، اور ان میں نے وہ ایگو کا کوئی ایشو نہیں دیکھا کہ بینگ اے جنرل یا کوئی آرمی کے بیک گراؤنڈ سے وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ ایک بالکل ایک ڈفرنٹ لیول پہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں، لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، اور اٹ ول بی اے گڈ کمبینیشن فار پاکستان. دس از پرابلی دی بیسٹ ڈیسیژن ان دی ریسنٹ weeks and months that Imran Khan has made, in my opinion. امیزنگ. اچھا سر، آج کا شاید پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا بس اپنے اختتام کی طرف اب چلا گیا ہے، کیونکہ دورانیہ اچھا خاصا ہو گیا اس کا. میرا آخری سوال آج کے شو کے لیے آپ سے یہ ہوگا کہ ہم پاکستان میں خصوصاً یہ دیکھ رہے ہیں کہ وفاق اور صوبوں کی ایک جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک جو ہے وہ رسہ کشی جاری ہے، خصوصاً سندھ اور وفاق میں. کرنٹلی بھی سندھ سے ایکوزیشنز لگ رہی ہیں کہ جی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کو اوپن کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں برائبز لیے جا رہے ہیں. وفاق کہتا ہے جو ہم نے پیسے دیے ہیں وہ یہاں صحیح خرچ نہیں ہو رہے. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ہم کیا ایک کسی اور نظام کی طرف جا رہے ہیں؟ کیا ہم شاید جمہوریت میں شاید صدارتی نظام، یا جیسے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، are we going towards that thing؟ اچھا دیکھیے علی، اس میں آپ کے سوال کے 2-3 حصے ہیں. صدارتی نظام ایک بالکل مختلف ایشو ہے. 18ویں ترمیم ایک ظاہر ہے کہ ود ان دی پارلیمنٹری سسٹم ہی رہے گا وہ.
دیکھیے ہر چیز کی جب تک کہ روح کو سمجھ کر اس پر صحیح طور پر عمل درآمد نہ ہو تو وہ چاہے کچھ بھی اگر آسمان سے بھی اتری ہوئی کوئی چیز ہے تو وہ ہمارے لیے ایک مسائل کا باعث بن جاتی ہے. اور 18ویں ترمیم اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک میرے اپنے خیال میں ایک بہت اچھا ایک قدم تھا، ایک اقدام جو کیا ان لوگوں نے، سیاستدانوں نے، کہ پروونسز کو، صوبوں کو خود مختاری دی گئی کئی معاملات پر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سندھ کے جو حالات ہیں اس وقت، دیکھیے میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں جو انہوں نے بہت زیادہ، مراد علی شاہ صاحب نے جو پرو ایکٹیویزم دکھایا اس کے کرونا وائرس کے حوالے سے، اور جس قسم کی جو ان کی سرگرمیاں رہی ہیں وہ قابل تحسین ہیں. لیکن سیاسی طور پر وہ صوبہ تو تباہ حال ہے. جو کرپشن ہے، جو وہاں کے جو علاقے، جن علاقوں سے یہ لوگ خود الیکٹ ہو کے آئے ہیں، وہاں کے تمام وزراء، وہاں پر لوگوں کی زندگیاں جانوروں سے بدتر ہیں، لٹرلی جانوروں سے بدتر ہیں. ویری ٹرو. ایسے موقع پر اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ وزیر اعلیٰ صاحب تو چاہتے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم سے وہ ان کو تمام اختیارات جو صوبوں کو مل جائیں، لیکن 18ویں ترمیم یہ بھی کہتی ہے کہ پھر اس کو آپ میونسپل لیول پر بھی لے کے جائیں. آپ اپنے میئرس کو بھی اتنے وہ دیں، آپ اپنے کونسلرس کو بھی اتنے اختیارات دیں، آپ اپنے جو دیگر جو ادارے ہیں، جو لوکل ادارے ہیں، لوکل باڈیز، آپ ان کو بھی اس پاورز، اس پورے ایک گراس اسکیم میں آپ روٹ تک لے کے جائیں. شیئر ایگزیکٹلی. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے نہیں، یہاں تک تو صحیح ہے میرے، جہاں تک میں آ رہا ہوں، لیکن جہاں میرے ہاتھ سے پاور نکلے گی تو میں اس کو آگے نہیں جانے دوں گا. اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے یہ جو آپ ایک ٹگ آف وار ہو رہی ہے وفاق میں اور سندھ میں خصوصاً. اس کی وجہ یہی ہے کہ سندھ جو ہے وہ بہت ہی ایک سلیکٹو ان کا بیہیویئر ہے ٹورڈز دی 18th امینڈمنٹ. جب تک کہ وہ اس کی اسپرٹ کو ساتھ لیتے ہوئے، لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے، اس کو آگے لے کے نہیں چلیں گے، یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. تو اس کا اور ظاہر ہے کہ وفاق پاکستان کی اگین ایک مخصوص ایک ہسٹری کو رکھتے ہوئے وفاق ہمارا بہت اسٹرانگ رہا ہے کئی سالوں تک، کئی دہائیوں تک، کیونکہ فوج کی حکومت بھی رہی ہے. تو آپ کو اگین ایک مڈل، ایک درمیانی راستہ، ایک درمیانی راستہ اختیار کرنا پڑے گا اور معلوم کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اختیارات دے سکتے ہیں صوبوں کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اختیارات جو ہیں وہاں پر لوکل لیول پر بھی، لوکل باڈیز پہ، جیسے آپ نے کہا گراس روٹس پر ٹرانسفر ہونا چاہیے. اب آئیے آپ کے سوال کا دوسرا جو حصہ تھا، صدارتی نظام. صدارتی نظام کو علی ہم لوگ کئی دفعہ آزما چکے ہیں پاکستان میں. ایون اس وقت بھی جبکہ بظاہر تو ہمارے پاس پارلیمنٹ تھی، مجلس شورا تھی، ضیاء صاحب، اپنے مشرف صاحب، ان سب نے نظام تو وہی رکھا، لیکن ان ایکچویلٹی، ان پریکٹس، اٹ واز پریزیڈنشیل سسٹم کہ ایک فرد واحد وہی اصل وہ پورے ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ لیجیے وہ تھی. جی ہاں بالکل. تو میں نہیں سمجھتا کہ صدارتی نظام پاکستان کو سوٹ کرتا ہے. اوکے. اور اس میں بہت آپ کے ایشوز ہوں گے صوبوں کے حوالے سے، اور جو پاکستان میں جو مختلف قومیتیں رہتی ہیں ان کو، اور اس وقت جو ہم جس انفارمیشن ایج سے گزر رہے ہیں اس میں جب انفارمیشن تیزی سے ٹریول کرتی ہے تو وہاں آپ کے جو لوگ ہیں جو اس نظام سے متاثر ہوں گے، جب پاور مرکوز ہوگی ایک شخص میں، اور وہ ایک شخص عموماً یہی ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے پنجاب ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے 65، اور غالباً بعض لوگ تو 70% بھی کہتے ہیں کہ اس کی آبادی ہے پورے ملک کی. تو اس کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ ایک شخص ہوگا، ایک اور اس کی حیثیت آلموسٹ ایک ڈکٹیٹر کی طرف سے ہوگی، طرح سے ہوگی، چیف ایگزیکٹو، اور that person will always be from the largest province، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ووٹ سے منتخب ہوگا. تو چھوٹے صوبوں کو اس میں بڑا زبردست احساس محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ صرف یہ کہ وہاں کی حکومتوں کے لیول پہ بلکہ عام آدمی کے لیول پر. تو اس کو جو کچھ بھی کیا جائے سوچ سمجھ کے کیا جائے، یہ دیکھا جائے کہ آیا مسائل کیا اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا یہ نظام ہے، یا مسائل کی وجہ کچھ اور ہیں. اگر آپ صحیح انالیسس نہیں کریں گے تو آپ صحیح کیور تک بھی نہیں، اس کا علاج بھی نہیں کر سکتے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے جو موجودہ مسائل ہیں، اکانومی سے لے کے ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر
اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یہ سارے مسائل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارا سسٹم پارلیمانی ہے یا ہمارا سسٹم جو ہے صدارتی ہوگا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے ہیں. سر میرا خیال ہے کہ جو ہم ایک گورننس کے حوالے سے جنرل ایک شو کرنا چاہ رہے ہیں، یا جو ابھی ایک موضوع اٹھا ہے اس میں بھی اس کو ڈسکس کیا جائے. اٹس اے ویری انٹریگنگ اینڈ انٹرسٹنگ ٹاپک. اور آج بالکل جو آپ نے پوائنٹس دیے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہیں کہ صوبوں کی محرومی کا بھی تو خیال کیا جائے. بالکل. بہت بہت صوبوں کی، شکریہ. شہروں کی چھوٹی چھوٹی جو دیکھیں، اب تو ہم نے مان لیا نا کہ پاکستان جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی قومیتوں سے مل کے بنا ہے. یہ تو ویری ہم، ٹرو. یہ ٹھیک ہے قوم ہے اور ہم سب کو فخر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہیں. سب کو فخر ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں ڈینائی نہیں کرتا. کرتا. لیکن یہ کہ حقوق بھی تو چاہیے نا. ویری ٹرو ہر ویری ٹرو. اگر آپ صرف مجھے یہ کہہ کے ہوا بھرتے رہیں کہ نہیں آپ پاکستانی ہیں لہذا آپ خوش رہیے، ضرور خوش رہیں گے، لیکن جب میں جا مشکل ہو کے جائے اپنے گی. گھر، جی ہاں بالکل. سر بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ طوالت اختیار کر گیا آج کا شو دوبارہ، لیکن بہت اچھے ٹاپکس میرا خیال ہے کہ ڈسکس ہوئے. بالکل اور آپ کے سوالات بڑے عمدہ تھے، مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا. سر کوشش بس کی کہ میں ذرا کم بولوں، لیکن یہ کہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کم بولنا بعض اوقات. نہیں سر، بہت شکریہ. میرا خیال ہے خاصا انفارمیٹو تھا ویورز کے لیے. میں تمام ویورز کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے شوز کو، ہمارے پروگرامز کو پسند کر رہے ہیں. اسی طرح پسند کرتے رہیے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. فیض رحمان صاحب کے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کی اسکرین پہ اس وقت چل رہے ہیں. انہیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے اس چینل کا بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ جب بھی کبھی ہم نیا شو اپلوڈ کریں تو آپ کو فوراً انفارمیشن مل جائے. تھینک یو سو مچ سر. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ایوری باڈی. تھینک یو ناظرین ایوری کا بہت ون. بہت اسٹے شکریہ اپنا سیف، خیال رکھیے. اسٹے ایٹ ہوم. تھینک یو. شکریہ. خدا حافظ.